he's a very, very resilient person. You know, he's one of the hardest people possible to break. He's, you know, good luck, because he's as resilient as they come mentally, and that comes down to his faith. He has strong faith in God. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And also he's, you know, always had that kind of mental toughness as well. اقبال کہتا ہے گرتے ہیں شہد سے گاڑی بتا لی جائے اور طفل کیا کہہ رہا ہے گھٹنوں کے بل چلے. جو زندگی ہے نا وہ کبھی ایک اسٹریٹ لائن میں نہیں جاتی. کوئی آج تک دنیا میں ایسا انسان نہیں آیا جو ایک دم زیرو سے ایک دم کامیاب ہو گیا. کہ جب برا وقت آتا ہے آپ نے ہار نہیں ماننی، ہار نہیں ماننی، کیونکہ انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے. انسان سمجھتا نہیں ہے کہ اس کا اللہ نے کتنا. اڈیالہ جیل کی دیواروں کے پیچھے عمران خان کی تنہائی یا تاریخ کا آغاز. تحریر محمد محسن رضا. جب ایک سابق وزیر اعظم کو جیل کی کوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ محض ایک سیاسی قیدی نہیں رہتا، وہ ایک علامت بن جاتا ہے. عمران خان پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک غیر معمولی کردار آج راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہے. مگر سوال یہ ہے، کیا وہ قید ہے یا وہ تاریخ رقم کر رہا ہے؟ عمران خان کی سیاست ہمیشہ سے غیر روایتی رہی. کرکٹ کے میدانوں سے نکل کر فلاحی ہسپتال کی بنیاد رکھنے تک اور پھر ایک سیاسی جماعت بنانے سے لے کر وزیر اعظم ہاؤس تک کا سفر، ہر قدم میں ایک نئی کہانی، ایک نیا چیلنج. مگر شاید سب سے کٹھن باب وہ ہے جو اس وقت اڈیالہ جیل کی دیواروں کے پیچھے لکھا جا رہا ہے. قید قربانی. اڈیالہ جیل جو عام طور پر جرائم پیشہ افراد کے لیے مخصوص ہے، اب اس میں ایک ایسا شخص بند ہے جسے لاکھوں پاکستانی قائد مانتے ہیں. یہ صرف ایک فرد کی قید نہیں بلکہ ایک نظریے کی آزمائش ہے. خان صاحب کی خاموشی، ان کے بیانات پر پابندیاں اور ان کے چاہنے والوں کی بے بسی، یہ سب ایک ایسا منظرنامہ پیش کرتے ہیں جو کسی بھی جمہوری ریاست کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. 9 مئی کا سایہ اور ریاست کی رد عمل. 9 مئی 2023 کو پیش آنے والے واقعات نے پاکستان کی سیاسی فضا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. ان واقعات کو عمران خان کے خلاف ایک بڑی کارروائی کے جواز کے طور پر پیش کیا گیا. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ 2 سال گزرنے کے باوجود نہ وہ واقعات مکمل طور پر واضح ہو سکے، نہ انصاف کا ترازو متوازن نظر آیا. خاموشی میں صدائیں. اڈیالہ جیل میں عمران خان کی موجودگی نہ صرف ان کی سیاسی طاقت کا امتحان ہے بلکہ ریاستی بیانیے کا بھی. ان کے بیٹے برطانیہ میں ہیں، پارٹی تقسیم کا شکار ہے، اور ان کے ہزاروں کارکن تو خاموش ہیں یا جیلوں میں. مگر سوال یہ ہے، کیا عمران خان واقعی خاموش ہے؟ ان کی خاموشی خود ایک بیانیہ ہے؟ امید کی کرن. اس تمام صورتحال میں عمران خان کے حامیوں میں مایوسی ضرور ہے، مگر امید بھی باقی ہے. وہ طبقہ جو انہیں صرف ایک سیاسی رہنما نہیں بلکہ ایک تبدیلی کی علامت سمجھتا ہے، آج بھی ان کے ایک اشارے کا منتظر ہے. اڈیالہ جیل کی دیواریں چاہے جتنی بلند ہوں، تاریخ کو قید نہیں کیا جا سکتا. عمران خان اس وقت قید ضرور ہیں، مگر ان کا مقدمہ صرف عدالت میں نہیں، عوام کے دلوں میں بھی چل رہا ہے. خاصی اہمیت وقت ہی بتائے گا کہ وہ مجرم ثابت ہوں گے. نیو یارک ٹائمز اور مگر ایک بات طے ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اگلا باب اسی جیل کے اندھیرے میں لکھا جا رہا ہے. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میڈیا کا ایک بڑا حصہ اس وقت خاموش پابند اظہار ہے. یورپ میں مقیم پاکستانیوں نے مختلف شہروں میں احتجاج کیے. لندن، پیرس، نیو یارک میں عمران خان کے حق میں مظاہرے ہوئے، لیکن کیا یہ عالمی دباؤ کسی مثبت نتیجے کا باعث بن سکے گا؟ یہ ابھی تک واضح نہیں. کیا عمران خان کی سیاست کا باب بند ہو چکا؟ یہ سوال آج ہر سیاسی حلقے میں گردش کر رہا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ عمران خان اب تاریخ کا حصہ بن چکے، ان کی سیاست ختم ہو گئی. مگر تاریخ کا سبق یہ ہے کہ نظریے ختم نہیں ہوتے، چاہے لیڈر قید میں ہو یا جلاوطن. نواز شریف کی جلاوطنی، بے نظیر کی جیل، نیلسن منڈیلا کی قید، یہ سب ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سیاست کبھی صرف اقتدار کا نام نہیں ہوتی بلکہ قربانی، تسلسل اور نظریاتی استقلال کا نام بھی ہے.
عوامی امیدیں اور مستقبل کا راستہ۔ آج بھی عمران خان کے ووٹر بالخصوص نوجوان انہیں ہی تبدیلی کا واحد راستہ سمجھتے ہیں۔ وہ عمران خان کی آواز سننے کو بےتاب ہیں، چاہے وہ خط کے ذریعے ہو، عدالت میں بیان کے ذریعے یا کسی ساتھی کے لبوں سے۔ ان کے حامیوں کا ماننا ہے کہ اگر 2024 کے انتخابات ہوتے تو عمران خان 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوتے۔ ریاست کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ایک مقبول رہنما کو قید کر کے قوم کو پرسکون کیا جا سکتا ہے؟ آئیے دباؤ مزید رد عمل کو جنم دے گا۔ قید ایک آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ ادھیالہ جیل کے در و دیوار شاید خاموش ہوں، لیکن وہاں قید ایک شخص کی خاموشی چیخ چیخ کر ایک سوال پوچھ رہی ہے، کیا میں اس قوم کا مجرم ہوں؟ وہ رہنما جو سچ بولنے کی ہمت رکھتا ہے۔ وقت گزرے گا، حکومتیں بدلیں گی اور بیانیے تبدیل ہوں گے، مگر عمران خان کا موجودہ باب پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو۔ کہ no force, no army can stop an idea whose time has come. کہ جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ ڈال دیتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ آپ کنٹینرز رکھیں، 2000 ہمارے کارکنوں کو آپ نے چھاپے مار کے جیلوں میں ڈال دیا، یہ جلسہ فیل کرنے کے لیے۔ خوف اور ہراساں پھیلایا ہوا، سارے راستے میں کنٹینرز رکھ دیے۔ لیکن جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ ڈال دیتا ہے، کوئی کنٹینر، کوئی پولیس، کوئی رینجر، کوئی نہیں روک سکتا ان کو۔